لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو درد کی لمحات میں قرآن پڑھا کر. لا ریب تیرے درد کو تسکین ملے گی، تیری روح کو تسکین ملے گی تو درد کی لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا تجھے جینے کا سلیقہ تو سید کونین کی فرمان پڑھا کر. اللہ نے کیا کیا نعمتیں نہیں، اللہ نے کیا کیا نہیں نعمت بخشی تجھے. فرصت ملے تو کبھی سورۃ رحمان پڑھا کر. واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ کے دین پہ مر مٹنے والے عظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیوں، آج اللہ نے ایک بار پھر اس نسبت سے ہم سب کو جمع فرمایا. یہ زبان کی نسبت نہیں ہے، یہ قومیت کی نسبت نہیں ہے، یہ قبیلے کی نسبت نہیں ہے، یہ خاندان کی نسبت نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کی نسبت سے ہم سب جمع ہیں. قرآن کی محبت نے تمہیں یہاں تک پہنچایا، بلکہ کہاں کہاں سے اللہ کے دین کے محبوب جانثار تشریف لائے ہیں. میرے میزے اڈے کی بائی بھی اتنی دور سے تشریف لا کر اس محفل کو گل گلزار بنا رہے ہیں. کتنے آپ میں ایسے ساتھی ہیں جو کہ دنیاوی مصروفات میں سے اپنی انتہائی قیمتی وقت نکال کر اپنی ان مصروفیات کو اللہ کے قرآن سے مزین کر رہے ہیں. یقیناً اللہ جانتا ہے یہ مجھ پر آپ فدا نہیں، نہ میرے قوم اور نسب پر آپ فدا ہے، یہ تو اللہ کے دین پر آپ کی فدا ہونے کی ایک جھلک ہے جو آج آپ اس جھلک کو دکھا رہے ہیں. میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 ایسے معجزات ہیں جو قیامت تک رہیں گے. ان 4 معجزات میں کوئی کسی معجزے کو بھی مٹانا چاہے گا وہ خود مٹ جائیں گے، لیکن اللہ کے اس معجزے کو مٹا نہیں سکیں گے. جب سے وہ معجزات وجود میں آئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک وہ معجزے اب بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت موجود رہیں گے. ان میں سب سے بڑا معجزہ، سب سے عظیم معجزہ اللہ کا قرآن ہے، قرآن مجید ہے. سبحان اللہ، کیسا کلام اللہ نے ہمیں دیا ہے. مٹانے والے مٹ گئے لیکن اللہ کے قرآن کے ایک لفظ کو بھی نہ مٹا سکے. جنہوں نے مٹانا چاہا اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. رہا تو نام اللہ کا اور قرآن کا آج بھی باقی ہے. جو مٹانے کی جستجو کرتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، اللہ ان کو بے نام و نشان کر دیتا ہے. یہ رب کے قرآن سے مقابلہ کر رہے ہیں. مکے کا سردار ابو جہل، اس کے ایک دوست تھا، قبیلے بنو دوست سے اس کا تعلق تھا، اس کا سردار تھا.
تو ایک دن عامر ابن طفیل جو کہ قبیلے دوست کا سردار ہے، اپنے ساتھی ابو جہل سے کہا میں آپ کے ہاں بہت عرصہ ہوا مکے نہیں آیا ہوں، مکہ آنا چاہتا ہوں۔ ابو جہل نے بہت روکا، مت آؤ، اس لیے کہ اس وقت کے حالات کچھ اور تھے، اب کے حالات کچھ اور ہے۔ اس وقت یہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی وحی قرآن کے زمزمے گلیوں میں مکے کے اس کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی۔ ابو جہل کسی طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن عامر تھا، بضد تھا کہ کچھ تو ہے، قریب جا کر دیکھو کیوں روکا جا رہا ہے، مجھے کا نہیں آنا چاہتا ہوں۔ وہ جب آیا تو ابو جہل نے 10 کلومیٹر باہر نکل کر کے استقبال کیا اور کہا کہ اس راستے کو چھوڑتے ہیں جو عام راستہ ہے، آج دوسرے راستے سے ہو کر میں تمہیں اپنے گھر مروہ کی طرف، ابو جہل کا گھر تھا، وہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ کہا عام راستے سے کیوں نہیں؟ کہا کہ بس اب وہ صورتحال نہیں ہے، کچھ پریشانی بنی ہے، پھر میں کسی وقت آپ کو بتا دوں گا۔ خیر دوسرے راستے سے، وہ شعب عامر کے راستے سے ہٹ کر مروہ کے پیچھے سے لے کر ابو جہل اس سے اپنے گھر لے آئے۔ اچھا روئی ساتھ لایا ہے اور اپنے دوست عامر ابن طفیل سے کہتے ہیں کہ یہ روئی اپنی کانوں میں رکھ لے۔ کہا کیوں رکھ لوں؟ کہا بس کچھ حالات ایسے ہیں، ہم چاہتے ہیں جو آواز ہم سن رہے ہیں مکے کے پہاڑوں میں وہ آپ کو سنائی نہ دے۔ کہا کہ میرے دوست ابو جہل، میں تو ہوشیار ہوں، کوئی پاگل تو نہیں ہوں، دیوانہ تو نہیں ہوں، آپ مجھے دیوانہ پاگل سمجھ رہے؟ میں اچھے بلی کو جانتا ہوں، تم کیوں میرے متعلق یہ خیال کرتے ہو کہ شاید میں کوئی ایسی حرکت مجھ سے سرزد ہو جائے گی جو پاگلوں سے سرزد ہوتی ہے؟ اب کیوں پریشان ہے؟ کہا احتیاط کریں، باہر نہ نکلا کریں، گھر میں رہے، زیادہ چلنا پھرنا چھوڑ دے، باہر کی ہوائیں ذرا پراگندہ ہو چکی ہے اور حالات ایسے ہیں کہ آپ کو میں ان ہواؤں کی طرف دھکیلنا نہیں چاہتا، بس دل نہیں کرتا۔ کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بس میرے دوست میری بات سنو، پھر میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ آخر رات کا وقت تھا، عامر بن طفیل نے ابو جہل سے کہا بات تو کرو، کیا مسئلہ ہے؟ کہا ابو جہل نے چپکے سے کہا کہ ہمارے مکے میں ایک شخص پیدا ہوا ہے تو مجنون اور کاہن، جو اس کے قریب گیا اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، غلام بن جاتا ہے، اس لیے میں آپ کو اس سے دور کرنا چاہتا ہوں۔ اگر سامنے آیا تو میں حالات کو دیکھ لوں گا، اچھے بھلے کو جانتا ہوں، اپنے نقصان فائدے کو سمجھتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، جو فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے اللہ ہدایت دے دیتے ہیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے مخاطب، اگر تو کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں نہیں دے سکتا، لیکن جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتے، کائنات کا کوئی شخص اس ہدایت کو روک نہیں سکتا۔ صبح سویرے کچھ تقاضی کی ضرورت پیش آئی، عامر نکلے گھر سے اور دور سے کہیں دور سناٹے میں کوئی آواز سنائی دی، ایسی سریلی آواز ہے، ایسی خوبصورت آواز ہے، ایسے دل مول لینے والی آواز ہے۔ عامر سب کچھ بھول گئے، اس آواز کے پیچھے روانہ، چلتے چلتے بیت اللہ شریف کی دروازے پر پہنچا، آیا تو دیکھا حتیم کے قریب کوئی جوان ہے
وہ کسی کلام میں مصروف ہے، اور ایسا سریلی کلام ہے کہ انسان کا دل اچھل کر حلق سے باہر آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جو تلاوت میں مصروف، سناٹا تھا پورے مکے میں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونج رہی تھی ان پہاڑوں کے بیچ میں۔ عامر جا کر پیچھے قریب بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد برداشت نہیں ہو سکا کہ آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں رواں ہیں، آخر دل گوئے سینے سے نکل کر اچھل کر باہر آئے گا۔ بے ساختہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، ایک خوبصورت انسان، ایک خوبصورت لہجے والے جوان، بتائیے آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی میں تو اپنا تعارف کر دوں گا، لیکن آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں ہے۔ کہا میں ابو جہل کا دوست ہوں، رات کو پہنچا ہوں، اس نے مجھے بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن اس آواز شاید کہ یہ آواز میرے کانوں میں نہ پڑے، ابھی بھی میرے کانوں میں روئی لگی ہے، لیکن جس کو اللہ نے پہنچانا ہے وہ پہنچا کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھا، اپنا سر حضور کی گود میں رکھا، تعارف کیجئے آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہیے جو تم پڑھ رہے تھے یہ کیا تھا؟ کہا یہ اللہ کا کلام تھا، اس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ کہا تعارف بعد میں کرنا، ذرا مجھے بھی اس کا غلام بنا دینا۔ ابو جہل آنکھیں ملتے ہوئے نکلا کہ دوست کہیں صبح کہیں باہر نہ نکلے، اللہ کی شان باہر نکلا تو عامر ابن طفیل پہلے نکل چکا تھا، مارے مارے پھر رہا تھا کہ عامر کہاں چلا گیا۔ آخر ڈھونڈ بیت اللہ کے دروازے سے نکل رہا تھا، پوچھا کہاں گیا؟ خطرے کی گھنٹی تو بج چکی تھی۔ کہا میں نے تو ایسے سریلی آواز سنی، ایسے پیارا انسان دیکھا، شاید تو مجھے اس سے روک رہا تھا، لیکن میں تو اس آواز کا بھی غلام ہو گیا، اس کلام کا بھی غلام ہو گیا، اس جوان کا بھی غلام ہو گیا۔ ایسا قرآن مجید کا معجزہ، آج تک یہ معجزہ لانے سے کوئی قاصر رہا۔ حضور نے فرمایا یہ ایک ایسا معجزہ ہے، یہ قیامت تک رہے گا، ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کا معجزہ سامنے آئے۔ یہ کل پرسوں کی بات ہے، کل پرسوں کی بات ہے، میں بہت دور نہیں جاتا، یہ آپ تک بھی، آپ کی کانوں تک بھی یہ آواز پہنچ چکی ہوگی۔ مراکو، غالباً مراکش کو مراکو بولتے ہیں، مراکو میں ایک بچہ، اس کی باقاعدہ یعنی سوشل میڈیا پہ اس بچے کو 2 سال کا بچہ اب کیا ہے، 2 سال کا بچہ کیا ہے، ماں کی گود میں جہاں قرآن دیکھتا ہے تلاوت شروع کرتا۔ یہ کل پرسوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی سالہات سال کی بات نہیں ہے، کوئی صدی کی قبل کی بات نہیں ہے۔ ہر صدی کے اپنے معجزے ہیں، ہر سال کے اپنے معجزے ہیں۔ اس ہفتے کا معجزہ بتا رہا ہوں، 2 سال کا بچہ بے ساختہ، اس کو عرب نے بھی بلایا، تمام علماء کے سامنے اس بچے کو پیش کیا گیا کہ دیکھیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اس بچے کی زبان میں کوئی جنات تو نہیں بول رہے، ہمارے ہاں تو یہی ہے، وہی زمان خیال رکھا پیریانان چور باندھی جی تیپلانم لالا بوزا کھدا پیریانان دینے لیلی کی یازمیش بالا کی ہندو دی دیر شپا پوا دی آغام پتا تاویدائی سر اخلاص سے آغایو تاویدور وہ کیا ہو اصل خبر مختر آتی مارے والد کی والدہ ایک جگہ کی دوسری جگہ گئی، آخر سعودی عرب کے علماء نے بلایا، وہاں گئی، بچے کو دیکھا، سب نے بیک وقت یہ فیصلہ کیا بچے کو نہ جنات چمٹے ہیں نہ کچھ اور مخلوق چمٹے ہیں، بچہ اپنی حیات پہ ہے، اور جو بول رہا ہے بالکل منوعاً آپ کا بچہ ہی بول رہا ہے۔ کیا معجزہ ہے اللہ کے قرآن۔ حضور سے فرمایا قیامت تک یہ معجزہ رہے گا، دائمی معجزہ۔ اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ حدیث کی۔
فرمایا جب تک قرآن روئے زمین پر رہے گا، قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث بھی روئے زمین پر باقی رہے گا، اس لیے کہ قرآن ہمیں تفصیل بتائے گا۔ قرآن تو کہتے ہیں نماز پڑھو، لیکن تفصیل حدیث میں ملے گی۔ قرآن تو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، لیکن تفصیل ہمیں حدیث میں ملے گی۔ مسائل کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ قرآن تو کہتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ تفصیل قرآن بتائے گا حج کیسے کیا جاتا ہے، عمرہ کیسے کیا جاتا ہے۔ قرآن تو کہتے وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، کس طرح کرے، حدیث ہمیں بتائے گا اس انداز سے یہ نصاب ہے، مال کا یہ نصاب ہے، سونے کا یہ ہے، چاندی کا یہ ہے، جانوروں کا یہ ہے، ایک ایک چیز کا نصاب ہمیں حدیث بتلاتا ہے۔ اگر ہم حدیث کو ہٹا دیں، خدا کی قسم قرآن کو سمجھنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر تو ہر ایک جو دل میں آیا اس کا ترجمہ اور تفسیر کرتا چلا جائے گا۔ ہے فتنوں سے بھر گئے، سوشل میڈیا نے سب کچھ اشکارا کر دیا، جس کی جو بولی اسی سے بول رہا ہے۔ قرآن کا بھی انکار، حدیث کا بھی انکار، جو دل میں آئے اس چیز کا انکار کرتے چلے جاتے۔ ارے اگر حدیث کا ہم منکر بن جائے تو پھر قرآن کو ہم سمجھیں گے کہاں سے؟ اچھا پھر مجھے بتائیے حدیث کو سمجھانے والے کون ہیں؟ حدیث ہمیں سمجھاتا کون ہے؟ علماء ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں۔ اگر علماء نہ ہو پھر حدیث کو سمجھانے والے کون؟ یہ تیسرا معجزہ علماء کی شکل میں حضور سے فرمایا جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ایک فرد بھی زندہ ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ اور پھر چوتھا معجزہ جہاں اس قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، مدارس کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں علماء پڑھتے پڑھاتے سمجھاتے ہیں، ان اداروں کو مدارس کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت درخاسی رحمۃ اللہ علیہ اسی منبر پر بہت پرانی بات ہے، شاید میری بچپن کی بات ہے، آج بھی مجھے یاد ہے ایک جملہ حضرت کا، حافظ الحدیث والقرآن تھا۔ فرمایا لوگوں سنو، جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ بہشتی باغ ہیں، اور جتنے بھی مدرسے ہیں وہ محمدی باغ ہیں۔ مسجد یہ بہشت کے باغ ہے، جنت کے باغ ہے، اور مدارس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائے ہوئے باغ ہیں۔ دیکھو 70 کے قریب طلباء حضور کا اسی ادارے میں، اسی ادارے سے عبداللہ بن مسعود اسی ادارے کا طالب العلم ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اسی ادارے کا طالب العلم ہے، حضرت ابو ہریرہ اسی ادارے کا طالب العلم ہے، جتنے بھی علم کو پھیلانے والے اصحاب ہیں یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفہ کے چبوترے کے طالب العلم ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ 4 معجزے قیامت تک رہیں گے۔ اور میرے محترم دوستو ایک بات اور کرتے جاتا ہوں، جن کو اللہ نے حج کی سعادت عطا کی ہے یا عمرے کی سعادت عطا کی ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے مدینہ منورہ کا زیارت کرایا ہے، دیکھا ہے؟ حج عمر کرنے والوں تم سے پوچھتا ہوں، مدینہ کو دیکھا ہے؟ مدینے میں ایک چیز اور آپ نے دیکھا ہوگا، یہ معلمین جو لے جاتے ہیں اور وہ جگہ دکھاتے ہیں بابرکت، اس میں ایک مسجد پہ گاڑی آ کر رک جاتی ہے اور تمام حج اور عمرے والے سے کہتے ہیں اس مسجد کو دیکھو، اس مسجد کا نام ہے مسجد اجابہ، لکھا بھی ہے اس مسجد پر، یہ بالکل باب فہد جو دروازہ ہے اس کے الٹے سیڈ پر آپ جائیں گے، جہاں یہ قرآن مجید جو سعودی عرب میں جتنے چھپتے ہیں اس کے قریب ہے یہ مسجد، مسجد اجابہ لکھا ہے۔ کیا کبھی غور کیا ہے
مسجد اجابہ کے کیا معنی ہیں، کیا واقعہ ہوا ہے؟ یہاں علماء نے لکھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی تھی، اللہ نے 2 دعائیں قبول فرما لیے، ایک دعا رد کر دی، فرمایا میرے حبیب اس دعا کو رہنے دے، اس دعا کو رہنے دے، یا اللہ اگر یہ بھی قبول ہو جائے، فرمایا بس 2 دعائیں میں قبول کرتا ہوں، ایک دعا کو چھوڑ دو۔ ایک دعا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگی، یا اللہ قیامت تک میری امت کے کسی شخص کے چہرے کو مسخ نہ کرنا، جسے یہود میں ہوا تھا، بنی اسرائیل کے ایک طبقے میں ہوا تھا، داؤد علیہ السلام کے قوم میں، کہ ان لوگوں نے مچھلی کے شکار سے اللہ نے روکا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرنا منع ہے۔ ہمیں صرف اتنا بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اذا نودی، اے ایمان والو جب اذان دی جائے، للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے وقت کے لیے اذان ہو جائے، اور جمعے کا وقت کا اذان دے کر تمہیں آگاہ کیا جائے کہ جمعے کا وقت ہو چکا ہے، بس اذان ہوتے ہی کاروبار بند کر، کھانا پینا بند کر دو۔ اور اگر نکاح کی کوئی تقریب ہو، علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد سے لے کر جمعے کی نماز تک اگر کسی نے نکاح پڑھایا وہ نکاح بھی باطل ہو گیا۔ اس ٹائم سب چیزوں کی ممانعت ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے اس امت پہ کہ آپ کے وجہ سے اللہ نے اس امت پہ اتنی سہولت کی ہے کہ بس جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز تک، اختتام تک بس کاروبار کو رو کے رکھو، اور جو ہی جمعے کی نماز ختم ہو جائے فرمایا پھر زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ اتنی دیر ہمیں منع کیا گیا، لیکن وہاں اللہ نے یہود کو منع کیا تھا، ہفتے کا دن تعظیم کا تھا، فرمایا صبح سے لے کر سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک تم لوگوں نے کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا ہے، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کوئی کام نہیں کرنا۔ اللہ کی شان ان کا مشغلہ شکار کا تھا، اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا، باقی دنوں میں شکار ان کو ملتا نہیں تھا، اور ہفتے کے دن شکار کی کثرت ہو جاتی، پھر اس کے لیے ہیلے بانے تراشے گئے۔ ہیلے بانے کے بعد یہ اتوار کے دن جا کر شکار کرتے تھے، پھر اللہ کا اس قوم پر عذاب آیا، وجعل خنازیر والقراد، اللہ نے بوڑھوں کو خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا اور پورے قوم کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ یہ موجودہ بندر، یہ موجودہ خنزیر ان کے ہم شکل ضرور ہیں لیکن وہ نہیں ہیں، یہ الگ سے جانور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ تھا، آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے وعدہ کیا کہ میرے حبیب آپ کی امت میں کسی کو بھی قیامت تک اس کے چہرے کو مسخ نہیں کرو، کتنا گناہ ہو جائے توبہ کرے اللہ معاف کر دے گا، لیکن چہرہ مسخ نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا ہے کہ کچھ طبیعتیں مسخ ہو جاتی ہیں، طبیعتیں ہو جاتی ہیں، وہی دی طبیعت یہ خاص لکه خره دا خورته نسی ویلی یو رانی ملکه غنها وشتا او زما طبیعت یو شی دی او زما طبیعت دی لکه د خره طبیعت نو دا خورته نسی ویلی چې ستا طبیعت هم د خره دی ملک دی د علاقه نو خدا خو نسی ویلی طبیعتیں مسخ ہو جاتی ہیں، شکل و صورت مسخ نہیں۔ یہ دعا قبول ہو گئی۔ اور دوسری دعا حضور نے یہ فرمائی، یا اللہ قیامت تک میری امت پہ کسی ظالم کو مسلط نہ کرنا جو میری امت کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اللہ نے یہ بھی دعا قبول کی۔ انشاءاللہ جب تک روئے زمین پر اللہ کا قرآن باقی ہے، ایک کلمہ گو باقی ہے،
اللہ کسی ظالم کو اس پر مسلط نہیں کرے گا کہ ان کو صفاستی سے مٹا۔ اگر یہ مٹانے کی کوشش کریں گے تو جس دن مسلمانوں کا سفینہ ڈوبے گا تو ان کا بحری جہاز پہلے ڈوب جائے گا، ان میں کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو اللہ نے قبول کر لی۔ نہ گھبراؤ اے مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، اسلام ابھی زندہ ہے، قرآن ابھی باقی ہے۔ فرمایا قیامت تک میرے امت پر ایسا دشمن، حضور نے فرمایا، مسلط نہیں ہوگا جو میری امت کو صفاستی سے مٹا دے۔ یہ کرے جو کچھ کرتے ہیں، کتنا ظلم کریں گے فلسطین پر، کرے یا ہمارے اپنے۔ اگر مسلمان آج متفق ہوتا تو یہ واقعات ہمیں نہ دیکھنے پڑتے جو آج ہم ظلم کی انتہا دیکھ رہے ہیں۔ یہ اپنے ہاتھوں سے، اس کی ذمہ دار ہم خود مسلمان ہیں، ورنہ خدا کی قسم اتنے مسلمان جو اتنے قوت اور طاقت رکھتے ہیں، کوئی کسی مسلمان کی طرف اس انداز سے گور کر دے گا؟ ہائے صلاح الدین ایوبی، آج تو کہاں مجھے یاد آیا۔ ایک ٹپو تھا جس نے ان کی دانت کٹی کی، ٹپو کو مار بھی دیا، لیکن اس کی لاش سے ایسے انگریز ڈرتے تھے، قریب نہیں جاتے تھے، ایسا نہ ہو کہ پھر زندہ ہو کر ہم پر حملہ نہ کرے۔ نہیں، یہ پورے قوم میں ایوبی کی للکار نہیں ہے، نہیں یہ قوم میں طارق ابن زیاد نہیں ہے، نہیں ہے قوم میں محمد ابن قاسم نہیں ہے، نہیں ہے تو سلطان ٹپو نہیں ہے۔ خدا کی قسم ایک ان میں ہوتا یہ تمام حکمرانوں پر باری ہوتا۔ یہ کیا حکمران ہے مسلمانوں کے؟ وہ کسی نے خوب کہا، پشتوں میں ایک مثال دی، یو لوڑ سل پاپڑ، کہ وہ یو سل پاپڑ دپارے یو لوڑ بس پورا دی، یعنی ایک لاٹھی لیو اور 100 پاپڑ۔ آج ان کی مثال پاپڑوں کی بن گئی ہے، مسلمان کی رہبروں کی مثال۔ لیکن انشاءاللہ مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے، مسلمان رہیں گے، یہ دردی مسلمانوں سے آباد رہے گی۔ اللہ کا قرآن جب تک ہے، ارے ہم اللہ کے قرآن کی کیا حفاظت کر رہے، خدا کی قسم اللہ کا قرآن ہم سب کی حفاظت کر رہا ہے، ہم سب کی حفاظت کر رہا ہے۔ ہم بیت اللہ کی کیا حفاظت کریں گے، بیت اللہ ہم سب کی حفاظت کر رہا ہے۔ آج بھی مطاف میں حجاج بیٹھے ہوتے ہیں، ابابیلوں کی الغار دائیں بائیں آ جاتی ہیں، بیت اللہ کے اطراف سے نکل جاتی ہیں اور چیختے چلاتے ہوئے مسلمانوں سے کہتے ہو، مت گھبراؤ مسلمانوں، بیت اللہ شریف کو کوئی خطرہ نہیں، ہم ابھی زندہ ہیں۔ تو اس لیے قرآن ہوتے ہوئے ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کو مٹانا چاہتے، خدا کی قسم ان کی بڑے بڑے قومیں مٹ کر رہ گئے۔ جن نے قرآن کو مٹانا چاہا، آج ان میں کوئی روئے زمین پر موجود ہی نہیں۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ آپس میں کفار کہتے تھے، اے لوگوں جب حضور سے ان کی تلاوت کی آواز آنے لگے تم شور کرو تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ وما كان صلاة عند البيت الا مكاء وتصدية۔ یہ نماز کے وقت میں حضور سے جب نماز پڑھاتے بیت اللہ شریف میں، یہ آ کر کیا کرتے؟ مکاء و تصدیہ۔ مکاء اور تصدیہ کو جانتے ہو؟ مکاء کے معنی ہاتھ پیٹتے، زور سے خوب ہاتھ پیٹو تاکہ اس میں قرآن کی آواز دب جائے۔ و تصدیہ، سیٹیاں بجاتے، خوب سیٹیاں بجاؤ
تاکہ تمہاری سیٹیوں میں قرآن کی آواز دب جائے۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہے، یہ پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے، تم مٹ جاؤ گے، قرآن نہیں مٹے گا۔ جہاں قرآن گیا ملکوں میں انقلاب لایا، علاقے میں انقلاب لایا، قوموں میں انقلاب لایا، دنیا نے کائے کو پلٹ دیا، لیکن اللہ کا قرآن محافظ بن کر اس علاقوں میں پہنچا۔ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا، کفار بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اس کے بعد کمیونسٹوں کا دور جو آیا، کتنا سخت دور تھا، مسلمانوں نے کیسے اللہ کے دین کی حفاظت کی، ایک تاریخ ہے۔ سوویت یونین کے دور میں مسلمانوں نے 1 سال کے لیے بچوں کو یہ تہ خانوں کے اندر لے جاتے، پورے سال ان کو قرآن یاد کراتے، حدیث کا علم دیتے، قرآن کا علم دیتے، اور پھر عالم بن کر وہ اندر سے نکلتے۔ 70 سال ان برزنیف اور لینن کی حکومت نہیں، لیکن نہیں مٹا سکے۔ کمیونسٹ کے باپ کو جانتے ہو؟ ان کا باپ تھا ایک بہت بڑا کمیونسٹ تھا، اس نے کہا میری زندگی کا مشن یہ ہے کہ مسلمان کے دل سے قرآن کی عظمت کو ختم کروں، قرآن مسلمان کے دل سے اللہ کی ڈر کو ختم کروں۔ لیکن جب خود مر رہا تھا تو جب کسی نے توجہ کی تو اس کی زبان سے نکل رہا تھا اللہ اللہ اللہ۔ کسی نے کہا پوری زندگی جس سے تم لڑائی لڑتے رہے، اب آخری وقت آیا تو اسی اللہ کا نام لے رہے ہو؟ کہا کیا کروں، بدن سب جگہوں سے چوری سے کاٹا جا رہا ہے، جب یہ نام لیتا ہوں کچھ سکون ہو جاتا۔ مٹ گئے، ختم ہو گئے، لیکن اللہ کے قرآن کو نہیں مٹا سکے۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کو قرآن کو محافظ بنا دیا۔ کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کوئی قرآن کو مٹا سکے۔ وہاں ہے کتاب لائبریریوں میں، یہاں ہے قرآن سینوں میں۔ خطرہ ہمیں کس چیز کا؟ ایک بچے کو اللہ نے قرآن کی، ایک بچے کے سینے کو قرآن کا محافظ بنا۔ آج اس رمضان میں اللہ نے ہمیں جو سننے کا موقع دیا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ خدا کی قسم، جس نے تراویح میں سنا، جس نے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی، خوش نصیب ہے، خوش نصیب۔ زندگی تیسیرے سے گزر جائے گی، لیکن جس نے قرآن سے محبت کی، دوستی لگایا، انشاءاللہ یہ دوستی اس کو اگلی جہان میں کام ہوگی۔ قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا، مٹنے والے مٹ گئے۔ آج بھی بادشاہی مسجد کا وہی گیٹ قائم ہے، ایک اس گیٹ، مین گیٹ پر 500 جعفر تانیسری نے لکھا ہے، ایک ایک گیٹ پر 500 علماء کو پھانسی دی گئی ہے۔ اب بھی وہ گیٹ بادشاہی مسجد کا موجود، اور اہلیان لاہور کو بلا کر انگریز کہتا اپنے بچوں کو حافظ بناؤ گے؟ لوگوں نے کہا نہیں، توبہ استغفر اللہ۔ عالم بناؤ گے؟ نہیں۔ پورے لاہور سے عہد لیا، اپنے بچوں کو نہ قرآن کا حافظ بنائیں گے نہ علماء بنائیں گے۔ جعفر تانیسری نے لکھا ہے کہ میں جی ٹی روڈ پر میں نے سفر کیا، جی ٹی روڈ جو دہلی سے شروع ہوا اور چلتے آخری حد قصہ خوانی پشاور تھا، یا قصہ خوانی پشاور سے شروع ہوا، آخری حد دہلی تھا۔ کہتے جب میں دہلی سے چلا، میں نے کوئی درخت ایسا نہیں دیکھا جس پر علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی، ہر درخت پہ علماء، اور یہ بتانے کے لیے ہر علاقے میں کہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ نہ بناؤ۔
کسی کو عالم نہ بنانا. آج الحمدللہ اتنے حفاظ ہے کہ گھروں میں بھی پڑھانے کو جگہ نہیں ملتی. مساجد تو بڑی بات ہے. اللہ نے دین میں یہ کشش رکھی ہے، جتنے اس کو زمین پر مارو گے اتنے یہ ابھرے گا، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا. جن نے مٹانے کی کوشش کی اللہ نے ان کو ذلیل کر کے رکھا. میرے محترم دوستو، قرآن مجید بڑی بابرکت کتاب ہے. جس طرح یہ مہینہ بابرکت ہے، قرآن بھی بابرکت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ بہت سے لوگوں کو سر بلند کر دیتے ہیں قرآن کی سر بلندی کی وجہ سے. جس نے قرآن کو سر بلند رکھا اللہ نے ان کو سر بلند کیا. نہ وہ مٹے نہ اللہ کا قرآن مٹا. آج زندگیوں سے کیوں برکتیں نکل گئی ہیں ہماری؟ آج ہمارے مال سے کیوں برکتیں نکل گئے ہیں؟ آج زندگیوں سے برکتیں کیوں نکل گئے ہیں؟ آج گھر میں کیوں برکت نہیں ہے؟ وقت میں برکت نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہو کہ اللہ نے کہا کہ یہ کرو ہم نے اس کو پسے پوش ڈالے. اللہ نے روکا ہے کہ مت کرو ہم نے نہیں مانا. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مصائب سب اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو نظر انداز کیا. اے امت مسلمہ، جس حال سے تم گزر رہے ہو یہ حال بتا رہا ہے کہ تم اللہ کو ناراض کر بیٹھے اس کے قرآن کو پسے پوش ڈالنے کی وجہ سے. خدا کی قسم اگر ہمیں آج بھی صحیح رہنمائی ملے گا تو قرآن کے راستے سے ملے گا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن تو قہر مذلت میں پڑے ہوئے انسانوں کو اتنے اٹھاتے ہیں کہ حد ہو. حضرت بشر حافی یہ ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے اور عیاش نوجوانوں میں اٹھنا بیٹھنے سے شراب پینا یہ اس کی عادت تھی. کہا کہ ایک دن دوستوں کی مجلس سے اٹھ گیا، گھر آ رہا تھا، شراب پی کر آ رہا تھا. اسی حالت میں ایک نالا تھا، اس میں صاف اور گندا پانی مکس جا رہا تھا. اچانک کاغذ کے ٹکڑے پر نظر پڑی تو اس کاغذ پر لکھا تھا اللہ. جتنا گیا گزرا تھا اللہ کی محبت تو دل میں تھی نا. بیٹھ گیا، اس کاغذ کو نزدیک کر رہا تھا. جتنا نزدیک کرتا تھا وہ کاغذ اس سے ہٹتا جاتا تھا. آخر کوشش کر 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 کے صبح صادق ہو گیا اور اس کاغذ کو اٹھایا تو اس پر اللہ لکھا تھا. اٹھا کر اپنے سر پہ رکھا کہ یہ تو میرا اللہ کا نام ہے، یہ تو میرے اللہ کا نام ہے. اللہ نے کہا بشر آج تو نے میرے نام کو اتنی عظمت دی کہ سر پہ رکھا، میں ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمہیں سر پہ بٹھائیں گے. آج ہم نام لیتے ہیں تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ وقت کی ولیوں کے سرتاج بن گئے، ولی بن گئے صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے نام کی عظمت کی. گندے نالے سے اللہ کے نام کو نکالا، سر پہ رکھا. اللہ نے بھی کتنا سر بلند فرما دیا. خدا کی قسم اگر سر بلندی چاہتے ہو تو قرآن کو سر بلند رکھو کہ یہ ہمارے سروں پر رہے. اس سے ہم پسے پش پہ نہ ڈالے بلکہ قرآن ہمارے سامنے رہے. انشاءاللہ یہ قہر مذلت میں پڑے ہوئے انسانوں کو اٹھا کر اوج ثریا پر پہنچانے والی کتاب ہے. الف لام را، سورۃ ابراہیم 13 پارہ شروع ہو رہا ہے. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک ایسا کلام سے تمہیں نوازا جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے.
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اللہ کے حکم سے ایسا ہوگا۔ جس طرح ہم نے رمضان میں قدردانی کی، صبح شام پڑھتے رہے، تراویح میں سنا، اے میرے محترم دوستو اسی کو برقرار، ایسا نہ ہو کہ عید کے بعد قرآن سے تعلق ٹوٹ جائے، دوستی ٹوٹ جائے، پسے پش ہم ڈال دیں کہ بس ہو گئی، رمضان میں دوستی کا حق ادا کر دیا۔ نہیں نہیں، موت تک یہ ہمارا دوست ہے اور ہم اس کے دوست ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی بندگی کرتے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ فرمائیں موت تک قرآن سے وابستہ رہو۔ انشاءاللہ یہ مسائل حل ہوں گے، یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ فلسطین بھی نہیں روئے گا، کشمیر بھی نہیں روئے گا، امت مسلمہ جو ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں انشاءاللہ ان میں اتحاد و اتفاق آئے گا۔ کفری طاقتیں جو ہمیں ایک جگہ نظر آ رہی ہے، انشاءاللہ قرآن کی برکت سے ان کی طاقتیں آپس میں ٹکرا کر پاش اگر ہم نے اللہ کے قرآن کو عظمت دی اور اس کو سر بلند رکھا، انشاءاللہ اللہ پاک بھی ہمیں سر بلند رکھے گا۔ آپ کی آمد پر میں آپ سب کو تہہ دل سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اللہ پاک سے دعا بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ اپنے قیمتی وقت نکال کر کے تیرے ایک فقیر کی بات سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھ کر یا اللہ ان میں سے کسی کی حاجت کو بھی یا اللہ ضائع ہونے مت دے، اور جو بھی جائز حاجت ہے یا اللہ قبول فرما دے، اور اس حاجت کو یا اللہ تو پورا فرما دے۔ آنے والوں کی یا اللہ جو مشکلات ہے تیرے سامنے ہے، اللہ ان سب کی مشکلات آسان یا اللہ جو بھی پریشانی رکھتے ہیں میرے سامنے والوں کی یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، ان سب کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے یا اللہ۔ یہ کلمہ گو مختلف زبانوں کے بولنے والے، مختلف زبانوں سے، خاندانوں سے، قبیلوں سے تعلق رکھنے والے، آج تیرے قرآن نے ان سب کو اکٹھا کر کے میرے سامنے لا کر بٹھایا یا اللہ، اس محبت کو قائم و دائم فرما، موت تک اور موت کے بعد بھی ان کے اس اتحاد و اتفاق کو قائم رکھنا یا اللہ۔ انما المؤمنون اخوۃ نے فرمایا کہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہے یا اللہ، ہمیں اس آیت کا مصداق بنا کہ ہم اپنے بھائی کو سمجھے، ہم زبان کی نظر سے نہ دیکھیں، ہم قرآن کی نظر سے دیکھیں، ہم کلمے کی نظر سے دیکھیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی نظر سے دیکھیں، جیسے میں امتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسے ہی اللہ یہ بھی تیرے حبیب کی امتی ہے یا اللہ۔ میں ہم سب کے آمد کو اللہ کے رضا کے خاطر آپ سب کے لیے دست پہ دعا ہوں، اور جو بھی حاجت ہے اللہ پورا فرما دے، اور جتنی باتیں ہوئے، کم و بیش ہوئے، جو اللہ کو منظور تھا وہ میری زبان سے نکلا، اللہ رب العزت ان باتوں کو ہمارے عملی زندگی کا حصہ بنائے، اور جو دور سے آئے ہیں احباب ساتھی، میزے اڈے سے آئے ہیں، چمن سے آئے ہیں، دوسرے علاقوں سے میں دیکھ رہا ہوں کافی ساتھی آئے ہیں، اللہ ان کی آمد کو اپنے رضا کے لیے قبول کرے، ان کے قدم اٹھے ہیں اللہ کے محبت میں، اللہ پاک اس محبت کو قائم و دائم رکھے، اللہ پاک کسی کو بھی قہر مذلت میں نہ ڈالے، اے اللہ آنے والوں کو اوج ثریا پر پہنچا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا الہ العالمین، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، جو گناہ کر کے ہم بھول چکے ہوں یا جو گناہ ہمیں یاد ہو یا یاد نہ ہو یا اللہ، بس عافیت اور خیر کا معاملہ فرما دے مولا، ہم جیسے بھی ہے تیرے بندے ہیں یا اللہ، اگر تیری ذات کو چھوڑے تو جائے ہم کہاں یا اللہ، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے یا اللہ، تو ہمارا رب ہے یا اللہ، ہم سب محتاج ہیں، تو غنی ہے یا اللہ، ہم سب مانگنے والے سوالی ہیں،
تو عطا فرمانے والا عظیم غنی ہے۔ یا اللہ تو ہمیں محبت کی نظر سے دیکھنا۔ یا اللہ یقیناً ہم اپنی کوتاہی کے اقرار کرتے ہیں، ہم اس بات کے اقرار قطعاً نہیں کرتے کہ ہم بڑے پارسا ہیں، ہم بڑے متقی ہیں، ہم بڑے پرہیزگار ہیں۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کے پاس یہ دعویٰ نہیں کہ ہم متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اگر کوئی دعویٰ ہے تو صرف اس بات کا ہے یا اللہ کہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں۔ یا اللہ قدم قدم پر ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، یا اللہ قدم قدم پر تیری نافرمانی کی ہے، یا اللہ تیرے حبیب کو ناراض کیا ہے، اس کے ہم سے یا اللہ بے ادبی ہو گئی ہے، گستاخی ہو گئی، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، مولا آنے والوں کی تمام لوگوں گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے بندے گناہگار بندے سمجھتے ہوئے معاف کر دے۔ یا اللہ تیرے اس بندے کی طرح کہ وہ اپنی بیوی سے ناراض ہو گئی اور غصے میں آ کر بیوی سے کہنے لگی جا، آج دل چاہتا ہے کہ تجھے مار دو، لیکن اللہ کی بندی سمجھتے ہوئے تجھے معاف کرتا ہوں۔ اور پھر آواز آیا اے میرے فلاں بندے، اس کو میری بندی سمجھ کر تو نے معاف کر دیا، جا ہم تجھے اپنا بندہ سمجھ کر معاف کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے گناہگار بندے سمجھتے ہوئے معاف فرما دے۔ یا اللہ جن خواتین نے گھروں میں افطار کا بندوبست کیا، اپنے آپ کو تکایا اور سحری کا بندوبست کر کے اپنے گھر میں یا اپنے میاں اور بچوں کے لیے یا اللہ اپنے آپ کو تکلیف میں رکھا، یقیناً وہ بھی ثواب کی بہت حقدار ہیں۔ یا اللہ ان سب کو اتنا کچھ عطا فرما دے کہ بن مانگے عطا فرما دے۔ اور مولا جنہوں نے تیری محبت میں نمازوں کو اپنے اوقات پر ادا کیا، قرآن کی تلاوت کی، یا اللہ ٹوٹے پھوٹا روزہ صحیح، یہی روزہ تھا، کبھی گالی گلوچ، پھر بھی نفس نہیں چھوڑتا تھا، کبھی کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کیا ہوگا، کسی کو ناراض کیا ہوگا، یا اللہ تجھے ناراض کیا ہوگا، تیرے بندوں کو ناراض کیا ہوگا، یا اللہ ہمارے اس تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا یقیناً تیرے لیے پارسا عبادت کرنے والے فرشتوں کی کوئی کمی نہیں، بڑے فرشتے ہیں، کوئی سجدے میں پڑا ہے، کوئی رکوع میں پڑا ہے، کوئی قیام میں کھڑا ہے، کوئی قعود میں بیٹھا ہے، عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ یا اللہ ہم تو پھر ایک طرف شر پیچھے لگا ہوا ہے، ایک طرف خیر غالب آ جائے تو یا اللہ تیرے عظیم بندے بن جائے، لیکن کیا کرے، نفس اور شیطان اور شر پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہم ایک قدم تیری طرف بڑھانا چاہتے ہیں، یا اللہ ہمارے نفس تجھ سے 5 قدم پیچھے لے جاتے ہیں۔ یا اللہ ہم کیا کریں، کہاں جائے، کس کی در پہ جائے؟ یا اللہ اگر تو نے ہمیں یا اللہ معاف نہیں کیا، یا اللہ ہمیں تو نے دھتکارا، یا اللہ اگر تو نے ہمیں اپنے سے دور کر دیا، یا اللہ اگر تو نے ہماری عبادتوں کو رد کر دیا، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اللہ اگر تیری بارگاہ میں قبول نہ ہوئے، مولا پھر تو ہم تباہ و برباد ہیں۔ یا اللہ پھر تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، یہی ٹوٹے پھوٹی عبادتیں ہیں، یہی ہمارے سہارا بنے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے پیش کروں گا اور رب سے کہوں گا یا اللہ اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کی بدلے میں تو ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دے۔ یا اللہ بس یہی دنیا میں بھی ارمان ہے، آخرت میں بھی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، جرائم عظیمہ کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو فرشتوں کی کامل عبادت سے بڑھ کر قبول فرما دے، اس لیے ان کے پاس نفس نہیں ہے، وہ شیطان ان پر حاوی نہیں ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہم جانا چاہتے ہیں آپ کی طرف، آنا چاہتے ہیں آپ کی طرف، لیکن یہ دشمن ہمیں نہیں چھوڑتے۔ مولا تو رحم فرما، عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے احکامات سے محبت عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے گھروں کے حالات کو سدھار دے، یا اللہ ہمارے گھر کے بچے، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، ہمارے گھر کی خواتین،
یا اللہ ان سب کو عافیت سے مالا مال کر دے، یا اللہ ہمارے شاہرائے، یا اللہ ہمارے محلے، ہمارے بستیاں، ہمارے گاؤں، یا اللہ ان سب کو عافیت اور خیر سے مالا مال فرما دے۔ امت مسلمہ یا اللہ جہاں بے سر و حال ہیں، مولاوند فلسطین جس کیفیت در سے گزر رہے، خداوند کیا کرے، کلیجہ منہ کو آ جاتے ہیں، جانا چاہتے ہیں لیکن اپنے رکاوٹ بن رہے ہیں۔ مولا سوائے دعاؤں کے ہمارے پاس وہ کچھ بھی نہیں، یا اللہ سوائے دعاؤں کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ان فلسطین مظلوموں کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، عزت کے مسلمانوں کے لیے ہمارے یا اللہ دعاؤں کو قبول فرما دے۔ جہاں مسلمان بے بس ہے، ناچار ہے، یا اللہ جو دشمن کے یا اللہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یا اللہ ان ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما دے، یا اللہ پورے عالم اسلام کو ایک کر دے، نیک کر دے، اتحاد و اتفاق نصیب فرما دے، یا اللہ امت مسلمہ تمام کلمہ گو کو آپس میں متحد و متفق فرما دے۔ یا اللہ میرا ملک پاکستان بارود کے ڈھیر پہ کھڑا ہے، مولا اللہ تو رحم فرما، یا اللہ تو رحم فرما، یا اللہ جو پریشانی کے عالم میں ہیں ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ جس کے فیاض سے وہ گزر رہے یقیناً وہی جانتے ہیں، جس کے گھر کے بچے چلے جائے موجود نہ ہو، یقیناً ان کے لیے بھی بڑا دکھ ہے، بڑا درد ہے، یا اللہ ان کے دکھ اور درد کو بھی دور فرما دے۔ خداوند عالم تو رحم کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ اس ملک کے رہنے والوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما دے، یا اللہ رمضان المبارک اور قرآن مجید ہم سب کے لیے باعث شفاعت کا سفارش کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمارے جو جوان بیٹیاں، جو بیٹے، جو بھائی بہنیں شادی کی عمر کو پہنچ گئی، شادی کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں، یا اللہ ان کو خوبصورت، نیک، بہترین، محبت کرنے والا، والدین کے لیے باعث سکون رشتے نصیب فرما دے، یا اللہ جو رخصت ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے، یا اللہ ان سب کو اپنی گھروں میں ان گھروں میں اپنی گھروں جیسی محبتیں نصیب فرما دے، یا اللہ جو رزق کی تنگی ہے ان سب کی رزق کی تنگیوں کو دور فرما دے، مولا یا اللہ تو رحم عافیت خیر کا معاملہ فرما دے، الہ العالمین جو بیمار ہیں شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے، یا اللہ جو انتقال فرما چکے ہیں ان سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دے، یا اللہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس منبر پر بیٹھ کر پوری زندگی قال اللہ قال الرسول کا درس دیا اور صحیح راستے کی طرف بلایا، اسی میں زندگی عمر گزار دی، یا اللہ ان کی خبر کو جنت کے باغچوں میں سے باغ بنا دے، یا اللہ ہمارے عظیم حاجی اسماعیل مرحوم جن کے وقف کردہ اس جنت کے خطے میں ہم سب کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے، خداوند عالم ان کی خبروں کو بھی جنت کے باغچے بنا دے، یا اللہ ہمارے جتنے ساتھی احباب اس مسجد میں سے گزر گئے آج وہ چہرے نظر نہیں آتے، خداوند عالم ان سب کو جن کی وجہ سے یہ مسجد آباد تھی، یا اللہ ان کو اپنے خاص جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دے، یا اللہ جنہوں نے اعتکاف میں بیٹھ کر تجھے راضی کرنے کی کوشش کی، ہم سب کی طرف سے انہوں نے صدقہ جاریہ کو، یا اللہ ایک عظیم صدقے کو ان لوگوں نے قائم و دائم فرما کر اور سب کچھ اپنے سروں پر لے لیا، یا اللہ ان سب کے اعتکاف میں ہونے والے تمام عبادتوں کو قبول فرما دے، یا اللہ جنہوں نے حج کیا ہے حج کو عمرے کو ان سب کے لیے باعث خیر بنا دے، یا اللہ جو حج پر نہیں جا سکے مولاوند خداوند سب کے نصیب میں اپنی گھر کی زیارتیں نصیب، یا اللہ لکھ دے کہ اپنی دنیا میں
بیت اللہ بھی دیکھے، روض رسول بھی دیکھے، یا اللہ سب کو اس دین سے مالا مال فرما دے، یا اللہ ہماری تراویح کی عبادتوں کو قبول فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو کامل یا اللہ دعاؤں کے بدلے میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔ جزاکم اللہ خیر۔